تین عورتوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، تین عورتوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، تین عورتیں سیدھی جنت میں جائیں گی، تین عورتیں سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو سیدھا جہنم میں لے جائے۔ وہ عورت عرض کرے گی، ابھی نہیں میرے مالک، اے میرے مالک، مجھے جہنم میں دھکیلنے سے پہلے میرے والد کو بلایا جائے۔ اس کے والد کو بلایا جائے گا، وہ کہے گی، یا اللہ، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میری تربیت کا جوہر اس باپ کے ہاتھ تھا، جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار یہ میرا باپ، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، شریعت کی تعلیم نہیں دی۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ حکم ہوگا، اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ، اور سیدھے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت عرض کرے گی، نہیں میرے مالک، ابھی نہیں، ابھی میرے بھائی کو بلایا جائے۔ اس کے بھائی کو بلایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی، اے میرے پروردگار، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کے تیرے غصے غضب کی حقدار بنی، اس کا ذمہ دار بھی یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی عزت کی حفاظت کرتا، تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ بھی ہے، جو خود دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گھور رہا ہوتا ہے، اور اسے اپنے گھر میں اپنی بہن، ماں، بیٹی یاد نہیں ہوتی۔ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ حکم ہوگا، اسے بھی پکڑو اور سیدھے جہنم لے چلو۔ وہ عورت عرض کرے گی، ابھی نہیں، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ وہ عورت کہے گی، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے دل میں اس کی تڑپ ہے، یہ روٹھ جاتا ہے اور کہتا، امی، آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، اگر آپ میری بات نہ مانیں گی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ تو کیا ممتا مجبور نہ ہوتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ کہا گیا؟ حکم ہوگا، اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت پھر عرض کرے گی، ابھی نہیں پروردگار، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ بیوی عرض کرے گی، میری تربیت میرے ماں باپ کے بعد اس کا بھی فرض تھا، مجھ سے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں چاہتا مجھ سے منواتا، لیکن اس نے کبھی مجھے راہ حق کی طرف بلایا ہی نہیں۔ وہ شوہر کیا جواب دیتا؟ قیامت کے دن ارشاد ہوگا، اس کے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کو پکڑ کر سیدھے جہنم میں لے جاؤ۔ تین عورتیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اب اس سے بڑی خواہش کوئی ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز تم گھر میں پڑھو گی، وہ نماز کسی مسجد جا کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کر جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر نماز ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جدھر کسی کی نظر نہ پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ کوئی عورت گھر کے کام کرتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہوتا ہے، پھر اللہ کی پکار سن کر سب کام چھوڑ کر اپنی تھکاوٹ بھول کر اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت کی خاطر وضو کرتی ہے، اور اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی کہ جو عورت جوان ہو جائے،
جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد جاتی ہے، اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے، وہ جب تک غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی مسجد جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، جب تک ایسی عورت غسل نہ کر لے اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، پھر وہ تہجد بھی پڑھ لے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو شوہر کو ناراض کرتی ہے، اس کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ وہ جس گھر میں بھی چلی جائیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان مشکلات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ وہ عورت جو سیدھی قبر سے جہنم میں جائیں گی۔ عورت کا ناپاک رہنا، غسل فرض ہو جانے کے بعد بھی کئی دن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ جس گھر میں عورت ناپاک ہوگی وہاں فرشتے آتے ہی نہیں، وہاں رزق کی برکت نہیں ہوتی، بے برکتی اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت عالم دین کے پاس آئی اور بولی، حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پاک نے مجھ سے کون سی دشمنی مول لی ہے؟ کیا اللہ پاک نے مجھے یاد نہیں کیا؟ بہت سے لوگوں کو مال و دولت دیا، فلاں کی سب خواہش پوری کرتا ہے، میری نہیں کرتا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں مگر میری دعا نہیں سنتا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا نام بہت بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے عورت، اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں اچھا نہیں لگتا۔ خدا کے سامنے وہ لہجہ نہ رکھو جس سے خدا ناراض ہو۔ جو عورتیں سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ غیبت کرنا، جدھر 2 4 بیٹھ گئیں ادھر ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا، اگر وہ اس میں برائیاں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں تو تم غیبت کی، اگر اس کے اندر موجود نہیں تو تم نے بہتان لگایا ہے۔ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جو قبر سے سیدھی جنت جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان عورتوں کا بتاؤں جو قبر سے سیدھی جنت میں جائیں گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ وہ کون سی خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں ہیں؟ زیادہ بچے جننے والی، شوہر اگر ناراض ہو تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، قرآن پاک پڑھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو وہ اسے چھوڑے نہیں۔ وہ آدمی جس نے کسی کا قرضہ لینا ہو اور اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا ہو۔ ایک وہ آدمی جس نے بے وقوف ناتجربہ کار آدمی کو مال دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک مرد کے لیے پاک عورت اور برے مرد کے لیے بری عورتیں ہیں۔ عورتیں ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔